بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید سمیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فوکل پوائنٹ۔ ناظرین کرام، 9 نومبر علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے۔ علامہ اقبال جو ایک مفکر، ایک فلسفی، ایک صوفی، ایک مجدد اور ایک مدبر تھے۔ ان کا نظام فکر کتنا وسیع ہے کہ سیاست سے لے کر فلسفے تک ہر میدان میں ان کی کچھ ایسی لیڈنگز موجود ہے آج بھی جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ آج جس مملکت خداداد پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی مصور کا سوچا ہوا ایک ان کی فکر تھی۔ اقبال کی فکر، اقبال کے فلسفے، اقبال کی شاعری اور اقبال کی شخصیت پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں میڈم فرح دیبا۔ میڈم فرح دیبا لیکچرر ہے جنرل ہسٹری جامعہ کراچی کی۔ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ بہت پہلودار ہیں، اور اسی طرح ان کے نظام فکر کو دیکھا جائے تو وہ بھی تہدار ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کی نظر کیا ہے کہ اقبال ایک بڑے فلسفی تھے یا ایک بڑے شاعر، یا ان کی شخصیت پر آپ کو ایک سیاستدان کی چھاپ دکھائی دیتی ہے، یا وہ ایک بڑے مدبر تھے؟ ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر ایک مجموعی خاکہ کھینچا جائے تو آپ کی نظر میں اس کی شخصیت کیسے ہم متعارف کر سکیں گے؟ جتنے بھی آپ نے خوبیاں گنوائی ہیں وہ ساری ہی تھیں اقبال میں۔ مدبر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، شاعر بھی بہت عظیم تھے، اور اجتہاد پہ بہت کام کیا انہوں نے۔ تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے تھے جو کہ اسلامی پہلو کے اوپر بھی بہت خاص اپنا ایک کہہ لیجیے کہ اپنا ایک ذہن رکھتے تھے، کافی تدریج تھی ان کا مطالعہ بھی موجود تھا۔ تو ہے وہ جو اس زمانے کا ایک کہہ لیجیے کہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ٹرینڈ جسے کہتے ہیں کہ نیشنلزم کا ٹرینڈ تھا، انڈین نیشنلزم کا ٹرینڈ تھا۔ تحریک آزادی کی جو ہے وہ موومنٹس چل رہی تھی تحریک جماعتوں سے، چاہے وہ کانگریس ہو یا مسلم لیگ ہو، تو وہ بھی ان کے اوپر اثر انداز بہت زیادہ ہوا۔ اس حوالے سے انہوں نے جو شاعری لکھی وہ سے لکھی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو انہوں نے لکھا، تو وہ جو شاعری ہے، وہ جو ترانہ، وہ ایک شاعری جس کی جو بنیاد تھی وہ ساری کی ساری یہ تھی کہ خطہ بہت اہم ہے، یہ ریجن بہت، اور یہ ریجن ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ ہمیں اس میں آزادی سے رہنے کا حق ہونا چاہیے اور برطانوی راج کا یہاں سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیکن میڈم پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا عوامل تھے جنہوں نے اقبال کا جو نظریہ تھا یا نظام فکر تھا اس کو اتنا متاثر کیا کہ جب وہ 1905 میں انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں سے بیرسٹر ایٹ لا کرتے ہیں، پھر وہاں سے جرمنی جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد ان کی شاعری بالکل بھی ایک نئے دور کا آغاز اس میں ہو جاتا ہے؟ ان کی جو تعلیمی دور ہے جو انہوں نے اپنا برطانیہ میں اور جرمنی میں، تو اس میں اوبیسلی وہاں کا ماحول دیکھا، وہاں کا نظام دیکھا، وہاں کی جمہوریت جو ایک پنپتی ہوئی جمہوریت تھی جو بہت اچھی اس پہ پہنچ چکی تھی اب ایک نہج پہ، اس میں انہوں نے وہاں پہ اس کو دیکھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں مطلب بہت ساری چینجز ان کے اندر آ رہی تھی، ان کے ذہن میں بہت تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ پھر بہت سارے فلسفیوں کو پڑھا جو کہ یورپ کے فلسفی تھے، نیٹشے سے بہت متاثر تھے، لیکن نیٹشے سے اور کارل مارکس سے متاثر تھے۔ لیکن کارل مارکس کے بارے میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ کارل مارکس ایک ایسا جو مطلب ایسا موسیٰ ہے جس کا جبرائیل نہیں ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ سب کچھ دین نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس خدا کو ماننے کی طاقت نہیں ہے، باقی وہ ایک بہت بہترین اس کی فکر، اس کی تعلیم جو ہے وہ سوشلزم کے حوالے چیزوں کو وہ جس طریقے سے جذب کر رہے تھے اپنے اندر اپنی سوچ میں۔ لیکن وہ ساتھ کہ یورپ کا جو جمہوری نظام ہے جس بیس پہ وہ بنا ہوا ہے وہ بنیاد ہمارے مسلمانوں کی بنیاد نہیں ہو سکتی، ان کی بنیادیں تھیں کلچر کے اوپر، زبان کے اوپر۔ ہماری بنیاد کلچر اور زبان سے زیادہ اہم ہے مذہبی جو اقدار ہماری ہے، جو مذہبی ہے مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے، یعنی ایمان کام کی نہیں، عقل کسی کام کی نہیں، ان کا کہنا یہ تھا۔ اچھا میڈم، یہ اسی پر بات کو تھوڑا سا آگے اگر بڑھا لیں، اقبال کی شاعری ہم پڑھتے ہیں تو وہ اہل کلیسا سے بھی
شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شیخ حرم سے بھی ان کو شکوہ ہے. جمہوریت کو بھی وہ ایک ایسا نظام سمجھتے ہیں جس میں صرف بندوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں کرتے. اور اسی طرح نیچے سے ان کے فکر سے کہیں کہیں متاثر تھے اور کہیں کہیں اس نے اس پر ضرب بھی لگائی کہ وہ جو جس طرف الہاد کی طرف وہ ہمیں لے کر لیڈ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اقبال کا جو درست سیاسی فکر ہے وہ کس نظام میں ہمیں نظر آتا ہے؟ چاہتے ہیں کہ ایسا جمہوری نظام ہو جس میں شریعت اور اسلام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا ریاست بنائی جائے جس میں جو ہے مسلمانوں کی تمام تر آزادی ہو, ان کو اپنے تمام تر کہہ لیجیے کہ اپنی فکروں کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی انٹرفیئرنس کے وہ اپنی مذہبی امور کو پوری طریقے سے سر انجام دے سکیں. ان کا کہنا یہ نظام جہاں پہ جو ہے وہ میجورٹی میں اگر ہندو ہیں اور مائنورٹی میں اگر مسلمان ہیں تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بہت مطلب بہت زیادہ فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہوں پہلے, کیونکہ جیسے جیسے انہوں نے لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا, تو بعد میں انہوں نے لکھا کہ چینوں عرب یہ ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اپنی پرائیورٹیز کو سمجھیں, آپ اپنے امور کو سمجھیں. اسی لیے جب ہم خطبہ الہ آباد کو بھی دیکھتے ہیں تو جب انہوں نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کیا تو اس میں انہوں نے اسٹیٹس کو جوڑنے کی بات کری, وہ اسٹیٹس جہاں پہ مسلمان تعداد زیادہ ہیں اور جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں, جیسے پنجاب, NWFP اور پنجاب, سندھ اور یہ جو علاقے ہیں ہمارے. لیکن انہوں نے بنگال کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ بنگال میں بہت سارے مسلمان تھے. لیکن کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کے دو پہلو ہیں کہ بھائی بنگال ایک تو یہ ہے کہ جغرافیکلی بہت مطلب دور ہے, کنیکٹڈ نہیں ہے, ریجنل کنیکشن نہیں ہے. تو ان کے خیال سے یہ تھا کہ ایسی ریاست بنائی جائے جہاں پہ لوگوں کو, مسلمانوں کو کی آزادی ہو اور وہ اپنے حساب سے اپنے جمہور اپنے کانسٹیٹیوشن کو, اپنے آئین کو ترتیب دے سکیں. سیکولرزم کو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ سیکولرزم کوئی ایسی جو ہے وہ پہلو نہیں ہے جو مسلمان اس کے نہیں چل سکتا. میڈم اس حوالے سے میں آپ سوال پوچھ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بحث ہمارے ہاں چلتی ہے اور ابتدا میں بھی چلتی رہی ہے دو قومی نظریے کے حوالے سے یا اس کے بعد بھی, جیسے میکیاویلی کا خیال تھا کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. تو اقبال اس حوالے سے بڑے کلیئر نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہب جب سیاست میں نہ ہو تو وہ سیاست جو ہے وہ چنگیزی ہے, اور اسی طرح جدا ہودی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یا قوم مذہب سے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب بام جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو سوشلزم کا نظام دیکھ لیں ہم, یا جو جمہوریت ہے اس کو دیکھ لیں, وہ بھی مغربی جمہوریت یا سوشلزم یا ایون سیکولرزم تو یقیناً اس پر پورا نہیں اترتا, یا جو مارکسزم ہے اس میں سے کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو اقبال کے اس مذہب کے ساتھ ریاست کو جوڑنے والی جو بات ہے اس کو سپورٹ کرتی ہو, یا اقبال ان سے متاثر نظر آتا ہوں. سوشلزم کے بہت سارے پہلو جو ہے وہ اگر ہم اسلام کے حساب سے اس کو ڈھال لیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا نظام ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سوشلزم لے آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشلزم میں ایسے بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہم اسلام کے حساب سے مولڈ کر سکتے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بیکورڈ بھی نہیں رہنا, ہمیں کنزرویٹو بھی نہیں رہنا, ہمیں ترقی بھی کرنی ہے, ترقی پذیر ممالک کے ساتھ بھی چلنا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ آج کل کے وہ جو ملا ہے, جیسے ملا کہا جاتا ہے کہ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی, کیونکہ ملا جو کنزرویٹزم کی بات کرتے ہیں کہ جو پروگریس کو روکنے کی بات کرتے ہیں. پروگریس نہیں روکنی چاہیے, کسی بھی قوم کی پروگریس نہیں روکنی چاہیے. مسلمانوں کی پروگریس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے پچھلے 300 صدیوں میں, تو اس کو ضرورت ہے کہ اب پروگریس کی طرف جائے. اچھا میڈم, اگر فارسی کی طرف ہم آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے اقبال فارسی اور پرشیا کا جو ریجن ہے اس میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں. یہ فارسی کی شیرینی ہے جو ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, یا پرشیا کی ایک خاص برصغیر پاک و ہند پر ایک خاص اثر تھا جس نے ان کو اپنی طرف کھینچا. جیسے پی ایچ ڈی کا اگر ہم ان کا تھیسس دیکھیں تو ان کا ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. اس حوالے سے آپ نے خصوصی توجہ دی اور پی ایچ ڈی اس میں کیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وقت تک فارسی ہی بولی جاتی تھی, مغل درباروں میں بھی بولی جاتی تھی اور اکثر لوگ گھروں میں بھی بولتے تھے. لیکن جیسے اردو کا ارتقا ہوا اور اردو بھی ایک زبان جو ہے وہ اس کی بھی تشکیل ہوئی, اردو میں بھی ہمیں شاعری نظر آئی. لیکن اگر ہم اقبال کو دیکھیں
سے بہت زیادہ متاثر تھے، مولانا روم سے بہت متاثر تھے، تو وہ ان کی شاعری تھے تو وہ اسی کا جواب کہہ لیں یا اس کا ایک ان پہ جو اسحر طاری ہوتا تھا تو اس کا جواب جو ہے وہ فارسی میں ہی دینا پسند کرتے تھے، اور انہوں نے ایسی بہت ساری شاعری لکھی جس کے ہم ٹرانسلیشن تو آج پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اردو تو اپنے نصاب میں شامل کی، اور اردو زبان فارسی کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے فارسی پہ توجہ نہیں دی، ہماری حکومت نے توجہ نہیں دی۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ فارسی اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی تھی، اگر پڑھائی جاتی ہوتی بچے پڑھتے، اور شاعری بھی زبان تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شیریں زبان ہے، بہت شیریں زبان ہے، لیکن بہت بڑے بڑے شاعر اور مفکر بھی گزرے ہیں اس زبان کے ماننے والے، پڑھنے والے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے جس سے انسپریشن ان کو بھی ملی اور بہت سے اور لوگوں۔ اچھا میڈم، ان کی اقبال کی لگتا ہے کہ شاعری کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، یا ان کے شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جی مولانا روم سے وہ بڑے متاثر تھے۔ اچھا، ان کے پروفیسر آرنلڈ جو تھے وہ معین الدین چشتی کے بڑے مداح تھے، اسی طرح وہ اپنی جی شاعری میں سعدی شیرازی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی صوفیزم کی طرف رجحان اور شاعری پر ان کا کتنا اثر تھا؟ میں صوفیزم کا بھی پہلو انہوں نے بہت اجاگر کیا اپنی شاعری میں، سیاست میں یہ پہلو اجاگر کیا کہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ جعلی لوگ ہیں جو صوفی کا لبادہ تو اوڑے ہوئے ہیں، لیکن صوفی وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے مولانا روم کی شاعری کو، اور جیسے آپ نے کہا کہ سعدی شیرازی کو، سعدی کو، شیرازی کو، ان کو بھی جو ہے انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ تو بالکل ان کا ایک دیکھیں ان کا خاندان بھی ویسے تصوف کے بہت قریب تھا، ان کے والد صاحب نور محمد صاحب بھی تصوف کے بہت قریب تھے، اور پھر ان کا جو بچپن گزرا، جوانی گزری کالج میں، وہ بھی تصوف کے بہت قریب گزری، تو اس چیز سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کو انہوں نے، اور جیسے خودی کا جو فلسفہ انہوں نے دیا اس میں بھی انہوں نے وہ ایلیمنٹ اجاگر کیا تصوف کا، کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتا اپنے لیے بھی اور اپنے تو اس کا جو ہے وجود کسی کام کا نہیں ہے۔ تو خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت اہم ہے اقبال کا، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ بندہ خدا بندے سے خود پوچھے پوچھے میری رضا کیا ہے۔ بالکل۔ اس شعر میں جی اچھا میڈم، اس بس شعر میں بڑے بہت اسی طرف آتا ہوں، ایک سوال اور جوڑتا ہوں اس کے ساتھ، کہ آج کا پاکستانی نوجوان جو محفلوں میں یا جو اپنی تقریر کو خوبصورت بنانے کے لیے اقبال کی شاعری کو ضرور وہ ڈالتا ہے اس میں، کبھی وہ جوان کو شاہین کہتا ہے کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، کبھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے تیرا نشومن قصر سلطانی کی گنبد پر، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ تو آج کے نوجوان کے لیے اقبال کی شاعری، ان کی شخصیت یا ان سے کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں، ایسے لیڈنگ پوائنٹس جن کو فالو کر کے ہم پروگریس کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آج کے نوجوان کو ہم یہ میسج دیں کہ اقبال کی شاعری سے وہ کیا اخذ کر سکتے ہیں، کیا انسپریشن لے سکتے ہیں، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیونکہ اب آج کا دور ہے، کنیکٹڈ ہیں ویسٹرن ورلڈ سے، ان کی کلچر سے، ان کی آئیڈیالوجیز سے، تو اس دور میں حالانکہ کم تھے، حالانکہ اس وقت بھی جو ہے وہ اقبال اپنے نوجوانوں کو روکتے تھے کہ ویسٹ کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو اپنا آئیڈیالزم نہ بنائیں، مذہب کو ہی رکھیں، ان کی جو ترقی ہے، ان کا جو علم ہے وہ ضرور سیکھیں، وہ ضرور پڑھیں، پروگریس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم پیچھے ہیں وہ آگے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم آج بات کریں تو ہم نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کی لیکن ویسٹ کی اقداریں ہماری اقداروں سے ملتی نہیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ میڈم فرح دیبا صاحبہ، آپ نے وقت عنایت کیا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، اقبال کی شخصیت اتنی عبقری شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت کو سمیٹنا، ان کے فلسفے پر بات کرنا، ان کی شاعری پر بات کرنا، وہ ایک یا دو مجالس میں ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری، ان کی شخصیت اور ان کا جو پیغام ہے خصوصاً نوجوانوں کے نام کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، یہ جدید دور کے نوجوان کو
یہ لیڈ دینے کے لیے کافی ہے کہ اسے پروگریس کرتے رہنا چاہیے، اسے ترقی کی طرف گامزن ہوتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اسلاف کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں، ہم خود کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم کیسے ان کے نقش قدم پر چل کر ان کا جیسا نام پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا پروگریس پر موجود پیغام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔